نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب اس کی توفیق خاص کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کے صدقے سے ہم سب کو اس مبارک دن کی برکات عطا فرمائے اور عالم اسلام اور امت مسلمہ کو اپنی خصوصی رحمتوں اور کرم سے مالا مال فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس آیت کریمہ میں بالعموم معروف کلمات ہیں قرآن مجید کے جو اکثر بیان کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کریمہ کا معلوم ہے، جانتے ہیں ان الفاظ کو، اور اس کا ترجمہ بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اس انداز سے کرنے سے اس آیت کریمہ کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بڑی عظمت والی بات ہے اور عظیم نعمت ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، اس کے محبوب بندوں کے لیے، اور یہی راز ہے جو ہزار سوالوں کا جواب ہے. جس مضمون پر ہم رات درس قرآن کی نشست میں بات کر رہے تھے، اسی کو میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي، سو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. أَذْكُرْكُمْ، تو میں صرف یہ نہیں کہ تمہارا ذکر کروں گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. یہ فرق ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان کو جو اپنا ذکر یاد کو کہا جاتا ہے، ذکر اسی کے کیا جاتا ہے جو یاد ہوتا ہے. بھول جانے والوں کو کوئی ذکر نہیں کرتا، تو ذکر اصل میں یاد ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب یہ جو گا ہے یہ کیوں ہے اور یہ بات میں نے کیوں کہی؟ تو اس لیے کہی کہ جس بندے کو ذکر اور یاد کرنے کا فرمایا جا رہا ہے وہ بشر ہے، وہ مخلوق ہے، اور جس دنیا کے اندر اسے بھیجا گیا ہے، فانی دنیا کے اندر، اس میں اس کی دنیا اور زندگی جو ہے وہ محدود ہے. کوئی 40 سال رہتا ہے، کوئی 50 سال رہتا ہے، کوئی 60 70 80 100 سال رہتا ہے. تو یہ عمر لے کر انسان اپنی اپنی جو اس کی نصیب میں ہے وہ آتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم اس محدود زندگی کے اندر، یہ 20 40 50 سالہ جو زندگی ہے، اگر اس میں تم مجھے یاد رکھو تو میری شان تو یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی زندگی کی قید نہیں ہے. میں خالق ہوں،
تو تمہاری جتنی زندگی ہے تم اس میں مجھے یاد رکھو، تو میں تو ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، تو میں اس وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں پھر نعمت یہ دوں گا کہ میں تم نے 40 سال یاد کیا تو میں صرف 40 سال یاد نہیں کروں گا، تم نے 50 سال یاد کیا تو میں صرف 50 سال یاد نہیں کروں گا، تم اپنی محدود زندگی میں مجھے یاد کرو، میں اپنی شان کے مطابق ہمیشہ تمہاری یاد کو زندہ کر دوں گا۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، یعنی چونکہ وہ دیکھیں نا، وہ تو ایسا رحیم اور کریم ہے اور ایسا عظیم ہے کہ اس نے فرمایا اگر ایک نیکی لے کر آؤ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو میں اس ایک کے بدلے میں کم از کم 10 دیتا ہوں۔ پھر کئیوں کو فرمایا کہ 70 دیتا ہوں، کئیوں کو فرمایا 700 تک دیتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنی محبت سے کوئی نیکی کرتا ہے میں اتنا ہی اجر بڑھا دیتا ہوں، تو اس کا اجر تو لامحدود ہے۔ تو اس نے فرمایا اے انسان، اگر تیرا تعلق میری یاد سے جڑ جاتا ہے اور تو میری ذات کے ساتھ اپنے ذکر کے تعلق کو قائم کر لیتا ہے، اور تو بے وفائی اگر نہیں کرتا، تو تیری زندگی مختصر ہے تو کیا ہوا، تو 40-50 سال میرا ذکر کرتا جا اپنی زندگی کے اندر، میں تیرے ذکر کو روئے زمین سے کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا، میں تیرا ذکر ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، میں چند ایک احادیث یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک سوال ہے اس پر میں آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ چلو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، قرآن مجید ہے، اللہ کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، مگر سمجھنے کے لیے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ نہ تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا ذکر سن سکتے ہیں، نہ وہاں جا سکتے ہیں جہاں وہ ذکر کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا ہاں ایسی بات ہے تو اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں ہم، اور وہ جواب یہ ہے کہ تم ذرا پچھلی زندگی اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تمہیں 2 طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جو غفلت میں زندگی گزار گئے، اور ایک وہ جو غافل نہیں تھے، جو میری یاد والے تھے، جو میرے ذکر والے تھے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کی عمر تمہیں 50 برس ملے گی، کئی ایسے ہوں گے ذکر والے جن کی عمر 60 70 80 90 سال ہوگی، 40 50 60 70 سال کی زندگی میں وہ میرا ذکر کرتے چلے گئے، تو اب ان کو گئے ہوئے اگر 800 سال بھی گزر گئے ہیں، 1000 سال بھی گزر گئے ہیں، تو میں ان کے ذکر کو جاری رکھنے کی مثال تمہیں اس انداز سے دیتا ہوں کہ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لو، تمہیں ہر طرف انہی کا ذکر سنائی دے گا جو میرا ذکر کرتے رہے ہیں، تو میں تمہیں دنیا میں ان کا ذکر کرتا ہوا دکھائی دوں گا، کیونکہ جب میں نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، رات میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ ذکر کرتے کرتے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو فرمایا جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو تمہیں کئی ایسے دکھائی دیں گے جن کا نام محبوب سبحانی ہوگا، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر، تمہیں کئی ایسے دکھائی دیں گے جن کا نام محبوب الہی ہوگا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو فرمایا ہر کوئی تمہیں ان کا ذکر کرتا دکھائی دے گا، تو یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے محدود زندگی میں میرا ذکر کیا، میں نے لامحدود زندگی کے لیے ان کے ذکر کو جاری کر دیا۔ اب اس بات کو میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھنے والی حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کتاب الدعوات میں آئی، اور مسلم شریف میں کتاب صلاۃ المسافرین میں آئی۔ اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں بڑے ایمان افروز ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ میں نے کہا نا 2 طرح کے لوگ ہیں، ذکر کرنے والے اور غافل لوگ، تو فرمایا وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے، فرمایا وہ اس کی والذی لا یذکر ربہ، اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال یہ ہے، فرمایا مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں۔ تو اصل زندگی اس کی نہیں ہے جو سانس لیتا ہے، جو اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، فرمایا اصل زندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اصل مردہ وہ ہے کہ چاہے اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے مگر اللہ کا ذکر کرنے والا بولیں نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان پاک کے الفاظ ہیں تو اس کی تشریح اور وضاحت بڑی تفصیل طلب ہے،
اس کی تشریح میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر جو بات میں نے آپ کو کہی وہ کیا فرمایا، اس زندگی سے، یہ جو 40 50 60 سال کی زندگی ہے، اس زندگی سے اپنے آپ کو مشروط نہ کرو۔ اگر تم میرا ذکر کرنے والے بن جاؤ تو میں تمہارے ذکر کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دوں گا، اور اگر تم میرا ذکر کرنے والے نہیں ہو تو تم تو زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ تھے، تمہیں بعد میں کس نے یاد کرنا ہے؟ بعد میں وہی یاد رکھے جائیں گے جو دنیا میں مجھے یاد کر کے چلے جائیں گے۔ یعنی حقیقت میں زندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ چاہے 40 50 60 کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا بھی جائے تو رب کائنات فرماتا ہے ہم اس کے ذکر کو مرنے نہیں دیتے، اس کے ذکر کو دوام دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا ذکر پھر میں کر رہا ہوتا ہوں۔ بولیے کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جو باقی ہے، تو چونکہ وہ خود باقی ہے تو وہ جس کا ذکر کرتا ہے اس کے ذکر کو بھی باقی بنا دیتا ہے، اس کے ذکر کو بھی دوام دے دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 500 سال 800 سال گزر جانے کے بعد بھی ان ہستیوں کا نام روئے زمین سے مٹ نہیں سکا جو زندگی میں اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزار گئے، اور جنہوں نے زندگی ایسی گزاری فذکرونی، مجھے یاد رکھنا، اور انہوں نے زندگی ایسی گزاری، قرآن مجید کہتا ہے الذین یذکرون اللہ، ان کے ذکر کو کیسے میں مٹنے دوں دنیا سے، کہ ان کی شان یہ ہے وہ اللہ کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، اگر وہ کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر نہیں بھولتے، وقعودا، اور اگر کہیں بیٹھے ہیں مجلس میں تو وہ اللہ کا ذکر نہیں بھولتے، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور اگر بستر پر چلے جائیں تو بستر پر پہلو پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، تو فرمایا اذکرکم، جب وہ چلتے پھرتے میرے ذکر کا ایسا وفادار تھا کہ اس نے میرے ذکر کو ترک نہیں کیا، تو اگر اسے ظاہری موت آ گئی تو کیا ہوا، اذکرکم، میں اس کا ذکر ہمیشہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے ان اللہ والوں کے ذکر کی برکت کی یاد، اور اس کے اندر چھپا ہوا راز کہ کیوں لوگوں کے ذکر زندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہوتی ہے کہ رب کائنات کی یاد سے اور اس کے ذکر سے وفا والی زندگی ہے۔ ساری زندگی اللہ کی بندگی میں اور ذکر میں گزارتے ہیں، جب ذکر میں گزارتے ہیں تو رب کائنات پھر ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ اب وہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ یہ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، طویل حدیث ہے، میں اس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اب آگے جو الفاظ ہیں اس طرف دیکھیے، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اب گمان پہلے بتا دیا اور پھر اس کی تشریح کر دی کہ کیا کیا اس کی گرم نوازیاں ہیں۔ فرمایا کہ انا معه اذا ذکرنی، میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اپنی شان کے لائق۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، انا جلیس من ذکرنی، جلیس مجلس سے ہے، ساتھ بیٹھنا، اب وہ چونکہ بیٹھنے سے پاک ہے مگر اس نے فرمایا میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں یہ ذکر کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ فرمایا انا وان ذکرنی، پھر فرمایا کہ انا معه اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا، فان ذکرنی فی نفسه، اور اگر وہ دل میں پوشیدہ میرا ذکر کرتا ہے، آہستہ دل میں، اونچی آواز سے نہیں کرتا، دل اس کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا ذکرتہ فی نفسه، میں بھی اپنی شان کے لائق اکیلا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب وہ اکیلا ذکر کرتا ہے میرا اپنے دل میں، مجھے یاد رکھتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اپنی شان کے لائق اکیلا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے، کسی محفل میں کرتا ہے، کہ کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو پھر میں کیا کرتا ہوں، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو وہ تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، جو اس کو میسر ہوتے ہیں، وہ کوئی ہوں گے، مخلوق ہی ہیں، فرمایا میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ مقربین جو اللہ رب العزت کی قربت والے ہیں۔ فرمایا اگر تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو جماعت میں اکٹھے ہو کر، تو میں بھی تمہارا ذکر پھر اس میں کرتا ہوں، ذکرتہ فی ملئ خیر منہ،
کہ تمہاری جماعت سے کئی اچھی جماعت ہے میرے پاس جو میرے مقربین ہیں، میں اس جماعت میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو محدود زندگی میں، اذکرکم، میں ہمیشہ تمہارے ذکر کو جاری کر دوں گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو جب اس کی بارگاہ سے ذکر نصیب ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا جس کا ذکر اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میں اسی مضمون کی طرف آ رہا ہوں جہاں ہم نے رات بات مکمل کی تھی۔ ایک اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، الفاظ غور سے سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول زمرۃ ترج الجنہ، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، سب سے پہلا گروپ جو ہوگا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا ہوتا۔ اب وہ ہوں گے انسان، مگر فرمایا کہ ان کا چہرہ اس طرح روشن ہوگا اور چمک رہا ہوگا کہ وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اب اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک مشاہدہ بیان فرمایا لیلت شب معراج کا، اور حضرت ابو المخارق رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے سفر معراج کروایا گیا اس رات میں ایک ایسے بندے کے پاس سے گزرا، میں نے ایک ایسا بندہ دیکھا، وہ کیا، برجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ اللہ کے عرش کے نور کے اندر غوطہ زن تھا، ڈوبا ہوا، غرق ہوا ہوا، یعنی مطلب غوطہ زن تھا، کس میں، فرمایا بنور فی نور العرش، جو اللہ کے عرش کا نور ہے اس نور کے اندر غوطہ زن تھا، وہ اس کے نور کا یہ عالم تھا۔ اور پھر کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، قلتو، میں نے یہ کہا، من ھذا ملکن، میں نے کہا یہ کون سا فرشتہ ہے، یہ یعنی اللہ کے اس عرش کے نور میں جو غوطہ زن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون سا فرشتہ ہے، قیلا لا، مجھے بتایا گیا نہیں یہ فرشتہ تو نہیں ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ قلت نبی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر کوئی نبی ہے، اللہ کا کوئی نبی ہے، تو قیل لا، مجھے کہا گیا نہیں، یہ اللہ کا کوئی نبی بھی نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے۔ پھر میں نے کہا قلت من ہوا، پھر بتاؤ یہ کون ہے، ذرا سنیں غور سے توجہ سے۔ فاذکرونی اذکرکم کی خیرات جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج دنیا سوال کرتی ہے ہزاروں سال گزر گئے ان کا ذکر دنیا سے کیوں نہیں گیا، ارے ان کا ذکر تو دنیا سے جب جاتا جب دنیا والوں نے ان کا ذکر چلایا ہوتا۔ اذکرکم، جب ان کا ذکر کرنے والا خود رب ہے تو کائنات ان کا ذکر کیسے مٹا سکتی ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال، مجھے کہا گیا کہ یہ وہ ہے، ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطبا من ذکر اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو ساری زندگی اس کی زبان سے اللہ کا ذکر کبھی غائب نہیں ہوا، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے، جو ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بستر پر لیٹ کر بھی جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، رب کائنات نے اسے یہ مقام دے دیا ہے کہ اپنے نور کے عرش کے اندر اسے غوطہ زن کر دیا ہے، اپنے نور کے عرش کے اندر اسے غوطہ زن کیا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں خود کو مصروف کر لیتا ہے تو رب کائنات پھر اسے یہی عظمت اور یہی شان اور یہی مقام عطا کرتا ہے، یہی عظمت اور یہی شان۔ اور پھر قیامت کے دن ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، جب قیامت کے دن سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، میدان محشر میں جب جمع ہو جائیں گے، فینادی منادن، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کوئی اعلان کرے گا، فیقول، اور وہ یہ کہے گا، این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جو رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ رات کے 2 نفل جو ہیں تہجد کے، اگر 2 نفل ہی انسان کو نصیب ہو جائیں،
میں جو رات کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب لوگ بستر پر ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی۔ کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندنو تانگ سجن دی ستیان جگاوے۔ جو بے درد لوگ ہیں وہ رات ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں، اور جنہیں اس کا درد نصیب ہو جاتا ہے وہ رات ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی یاد کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس دن میدان محشر میں یہ سوال کیا جائے گا، وہ کہاں ہیں؟ الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جو رات کو اٹھ کر تھوڑا وقت اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اب جملہ سنیے، فیقومون، کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہم قلیل، اور وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ اب راتوں کو جاگنا آسان تو نہیں ہے نا، فرمایا وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے فیدخلون الجنۃ بغیر حساب، تو رب کائنات فرمائے گا باقی سارے جب سو جاتے تھے اور یہ میری یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، انہیں آج اجر یہ دے رہا ہوں کہ انہیں بغیر حساب کی جنت میں لے جاؤ، انہیں بغیر حساب کی جنت میں لے جاؤ۔ ثم، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ ہوگا، پھر ثم یؤمر بسائر الناس الی الحساب، پھر حکم دیا جائے گا یہ جو باقی بچ گئے ہیں ان کا حساب لے لیتے ہیں اب ہم، یہ جو باقی بچے ہیں ان کا حساب لیا جائے گا۔ امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنا ذکر کرنے والوں کو رب کائنات جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیوں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے درجے پر چلے گئے ہیں وہ لوگ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور اس انداز سے یاد رکھوں گا کہ پھر دنیا کو تمہاری یاد کبھی بھی میں بھولنے نہیں دوں گا۔ اور جو رات ہم نے بات کی تھی وہی بات میں دہرا دیتا ہوں، چونکہ دوست چاہتے تھے کہ اسے دہرایا جائے، وہ بات کی جائے۔ تو یہ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ان لوگوں کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم ان لوگوں کی بات کیوں کرتے ہو، تم ان لوگوں کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ جیسے میں نے رات آپ کو یہ کہا تھا نا، اللہ رب العزت ان کی محبت کے لیے لوگوں کے دل چن لیتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اذکرکم، ان کے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے۔ دنیا میں جنہوں نے مان لیا مگر روز معاشر دکھائے گا، انہیں میور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہرے چودھری رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ اور جب یہ ہوگا ان کے نور کا منظر دیکھیں گے تو اس وقت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب وہ قیامت کے دن ذکر والوں کی شان دیکھیں گے کہ اللہ نے انہیں یہ عظمت اور شان دے دی ہے کہ ان کے آگے اور دائیں طرف نور تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ جو فی نور العرش، اللہ کے عرش کے نور میں غوطہ زن لوگ ہیں، ان کے آگے پیچھے نور چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب آپ ایک دفعہ اس قرآن مجید کو پڑھیے، آقا علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیے۔ قیامت کے دن ہر کوئی جب میدان محشر میں آئے گا تو وہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قبریں پھٹیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور لوگوں کو نکالا جائے گا تو قبروں سے نکلنے والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے جایا جائے گا، کئی ایسے ہوں گے ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے ہوں گے انہیں سر کے بل چلا کے لے جایا جائے گا، سر کے بل چلائے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رب پاؤں پر چلاتا ہے وہ انہیں سر پر بھی چلا کے دکھائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے ہوں گے کہ جب وہ قبر سے نکلیں گے تو قبر کے باہر ان کے لیے خادم سواریاں لے کر کھڑے ہوں گے، انہیں سواریوں پر بٹھا کر لے جایا جائے گا۔ اب وہ جو پیدل ہانکے جا رہے ہیں، وہ جو گھسیٹے جا رہے ہیں، وہ جنہیں سر کے بل چلایا جا رہا ہے، ان کا کیا مقابلہ ان کے ساتھ جنہیں قبر سے نکلتے ہی سواریاں مل گئی ہیں، جن کو قبر سے ہی خدام ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا ان کے ارد گرد جب نور دیکھیں گے تو اس وقت وہ لوگ یہ کہیں گے، ان کو خوشخبری دی جائے گی بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے جو تمہیں مل گئی ہے۔ تو ان لوگوں کی بات کر کے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اولیاء ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، ان کی بات کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات،
اب وہ جو منافق لوگ ہیں نا، جو دنیا میں نہیں مانتے تھے اور سوال ہی کرتے رہتے تھے تم ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم ان کی بات کیوں کرتے ہو، ہر دفعہ ان کی ذکر کیوں، ان کی مجلسیں کیوں سجاتے ہو، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو منافق لوگ ہیں، وہ جو منافق مرد اور عورتیں ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا انظرونا، وہ ایمان والوں سے یہ کہیں گے ہم پر نظر کرم کیجئے، آمنوا انظرونا، ہم پہ نظر رحمت کیجئے، نظر کرم کیجئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی کسی محبوب سے، اللہ کے کسی ولی سے مانگنا معاذ اللہ شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مخلوق ہے، خالق سے مانگیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حقیقی عطا کرنے والا وہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بولیے؟ جو اس میں شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حقیقی مددگار اللہ ہے، مگر اس نے ہر کسی کو خود دینے کا نظام نہیں بنایا۔ میں بڑی گہری بات کہنے لگا ہوں، اس نے اپنا آپ منوانے کے لیے بھی 1.25 لاکھ کا بیچ میں وسیلہ رکھا انبیاء کا۔ تو وہ چاہتا تو جو قرآن اور جو کتابیں فرشتے کے ذریعے دیتا ہے وہ ہر بندے کو صبح اس کے سرانے کے نیچے، تکیے کے نیچے مل جاتی۔ اگر اس نے اپنے ساتھ کسی کو براہ راست رکھنا ہوتا، مگر اس نے کہا نہیں نہیں، تمہاری یہ جرت نہیں کہ تم براہ راست میرے ساتھ جڑو، تمہیں وہ ڈھونڈنے ہوں گے جو تمہیں مجھ تک لے کر آئیں، اور میں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 1.25 لاکھ انبیاء اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میری سنت یہی ہے کہ کوئی ہوگا جو تمہیں مجھ تک لے کر آئے گا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ والے نہ ملیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ والوں سے ملتا ہے تب اللہ جا کر ملتا ہے۔ اس نے اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا کہ ان کی نسبت سے میرے پاس آؤ۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین ہیں، وہ علماء بھی ہیں، وہ اولیاء بھی ہیں، وہ صلحاء بھی ہیں، وہ اتقیاء بھی ہیں۔ ہر دین کا خدمت کرنے والا اس منصب پر ہے کہ مخلوق خدا کو دنیا سے اٹھا کر اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ جوڑ دیتا ہے۔ مگر اگر کوئی یہ بات نہیں سمجھتا اور وہ یہ کہتا ہے، میں یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث ہے بخاری شریف کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنا ایک نام بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا نام محمد ہے نا، آقا علیہ السلام کا نام احمد ہے، آقا علیہ السلام کے بے شمار نام ہیں۔ ایک نام آقا علیہ السلام نے بتایا بخاری شریف میں، کیا؟ انما انا قاسم، کبھی مت بھولنا میرا نام ہے میں بانٹنے والا ہوں، تقسیم کرنے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقسیم اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ اگر یہی شرک والی بات لے لی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں لیں گے تو شرک ہوگا، تو کیا آقا علیہ السلام معاذ اللہ شرک کی بات کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے اصل عقیدہ بتا دیا، انما انا قاسم، بانٹتا میں ہوں، واللہ یؤتی، اور مجھے اللہ دیتا ہے، یعنی اس کے خزانے میں بانٹتا ہوں۔ تو وہ ہر زمانے میں اپنے محبوب بندوں کو چنتا ہے جن کے ذریعے اپنے خزانے بنٹواتا ہے۔ وہ ہر زمانے میں یہ اس کا طریق ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے مگر اس کے محبوب بندوں کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جو اس کے جتنا قریب ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی بندے کو اس کے قریب لے جاتا ہے، وہ اتنا ہی بندے کو اس کے قریب لے جاتا ہے۔ اس لیے جب اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے سنایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ ذکر کی ہم بات کر رہے ہیں نا۔ ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھو، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھو اور اطمینان سے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی نفس کو صبر کے ساتھ جما دو۔ صرف 1-2 دفعہ کا ہائے ہائے ہیلو السلام علیکم نہیں چلتا، ان کی مجلس میں جم کے بیٹھ جاؤ۔ کون سے لوگ؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ جس ذکر کو خود کر رہے ہیں اسی ذکر پر تمہیں بھی لگا دیں گے، وہی ذکر تمہیں بھی سکھا دیں گے۔ تو رب کائنات نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ نعمت امت کو عطا فرمائی کہ جو تمہیں ایسا مل جائے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اس کی مجلس میں جاؤ۔ آج یہ کہنا کہ ان سے نہیں مانگنا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، وہ منافق مرد و منافق عورتیں جو دنیا میں نہیں مانتے تھے، للذین آمنوا، وہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، آج ہم پر بھی نظر کرم کرو، آج ہمیں بھی خیرات دو، نقتبس من نورکم، یہ جو نور تمہیں مل چکا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی دو، اس کا کچھ حصہ
ہمیں بھی دو۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات تو اپنی شان کے لائق بالکل سامنے ہوگی نا؟ بولیے، سامنے ہوگی اللہ کی ذات یا نہیں؟ بالکل سامنے ہوگی۔ تو اس وقت انہیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اس وقت بھی وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے، وہ اس وقت جا کے اللہ والوں سے مانگیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ اللہ والے کچھ فرمائیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ، آج ہمت ہے تو جاؤ دنیا میں۔ کیوں؟ فالتمسوا نورا، یہ نور یہاں نہیں بڑھتا، انہیں اس نور کو بانٹنے کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر تم نے دنیا میں ان سے تعلق جوڑ لیا ہوتا تو یہ تمہیں اس وقت میرے دامن سے جوڑ دیتے، میری یاد سے جوڑ دیتے، میرے تعلق سے تمہیں جوڑ دیتے، مگر چونکہ تم نے دنیا میں ان کے مقام کو نہیں سمجھا، آج تمہیں اس کی خیرات نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے محبوب بندے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ جس اللہ کے ساتھ ان کی یاد پختہ ہو جاتی ہے اور قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے قرب میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ جو ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی ان کے صدقے میں یہ خیرات عطا کر دیتا ہے۔ اور میں صرف اس جملے پر اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ والوں کی سنگت پر، صحبت پر، چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، ہم اس پہ مضمون جاری رکھیں گے، مگر ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی بات کی۔ یہ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، یہ بات یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ وہ جب جا رہے تھے تو ایک کتا ان کے ساتھ چل پڑا تھا، تو وہ کتے کو پتھر مار کے بھگا رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، ہم تو چھپنا چاہتے ہیں بادشاہ ظالم سے، تم بھونکو گے تو ہمیں پہچان لیں گے، پہنچ جائیں گے ہم تک، دشمن ہمیں پکڑ لے گا۔ تو اللہ، امام قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں، اس کتے نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے زبان دے، میں ان سے بات کروں۔ اس کتے نے پھر کلام کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ کیوں پتھر مار کے مجھے بھگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ تم بھونکو گے دشمن ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو اس کتے نے یہ جواب دیا کہ آپ کی یہ جو تھوڑی دیر کی سنگت مجھے مل گئی ہے نا اللہ والوں کی، اس سنگت کی برکت یہ ہے کہ میرے اندر سے بھونکنا ختم ہو گیا۔ یہ برائیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں، یہ بھونکنا میرے اندر سے ختم ہو گیا ہے، اب میں بھونکوں گا نہیں، آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ 309 سال وہ غار کے اندر لیٹے رہے اور 309 سال کتا غار کے باہر بیٹھا رہا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ ان کے جسم اندر دائیں بائیں کروٹ پلٹتا تھا کہ ان کا جسم تھک نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا جب میں اپنے ولیوں کی اس کروٹ کو بدلتا تھا تو باہر غار کے دہانے لیٹے ہوئے کتے کی کروٹ بھی بدلتا تھا۔ یہ ان کی برکت اور سنگت سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر کتا کسی اللہ والے کی پہچان پا لے تو اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے محروم نہیں رہتا۔ اگر یہ انسان کسی ولی کی پہچان اور سنگت میں آ جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت اور کرم سے کبھی مایوس اور محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کے مقام کی ہمیں معرفت عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہم سب پہ بھی لطف کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔